ویلکم بیک ٹو دا پلس. ہم بات کر رہے ہیں معدنی ذخائر کی. پاکستان میں جو پوٹینشیل اس وقت ہیں ہم ان کو ریلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ جب پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو میرے نزدیک جو میرے سامنے فگرز تھیں وہ یہ تھی کہ $260 بلین کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ وہاں پر اس وقت اتنے معدنی ذخائر ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 13 ملین آؤنس گولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے پروگرام بڑھ رہا ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ $260 بلین سے بھی زیادہ کے جو ہے وہاں پہ تخمینے اور ایسٹیمیٹس لگائے گئے ہیں کہ تقریباً سردار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ $500 بلین تک کے معدنی ذخائر وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی کہ ایجوکیشن ایک پرابلم ہے، اور اس پہ سردار صاحب پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور اس کے بعد کہ کیا غیر ملکی کمپنی کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس پر بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے. لیکن ایجوکیشن پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، ایجوکیشن ایک تو سردار صاحب نے فرمایا کہ جی وہ پرائمری اسکول کے لیے میری نظر میں گورنمنٹ کو، ایک تو بلوچستان کی پاپولیشن جو ہے دیٹ از ویری منیمم. آج بھی 9.3 ملین پاپولیشن ہے with 47% آف دا کنٹری لینڈ ماس. تو وہ گورنمنٹ کی اپنی بھی کمپلشنز ہیں کہ گورنمنٹ کو بجٹری ایلوکیشن میں کہ جی ایک کتنی پاپولیشن کے لیے. اب ان کے سردار صاحب کا ٹرائب اگر میں غلط نہیں ہوں تو 10,000 کے قریب ہوں گے. ابھی ان کو they have to see the priority کہ جی ان تک کیا پہنچائیں. لیکن ان کی پولیٹیکل اپروچ جو ہے، اب پورے کراچی کے لیے آپ کے 10+ MNA ہیں، اور وہاں پورے بلوچستان کے لیے آپ دیکھیے کتنے MNA کتنے سینیٹر ہیں. مجھے یہ بات بتائیے گا، جب ایک پرائمری اسکول بنانے کے لیے حکومت کے پاس فنڈ ایلوکیشن نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس وقت ایک اتنا بڑا پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ انویسٹمنٹ اور سب چیزیں کیسے ہوں گی کہ جب تک کوئی کمپنی آ کے. میں معذرت کے ساتھ اس کے اوپر زیادہ بول نہیں سکتے کیونکہ کیس بھی سب جوڈس ہے، اٹس ان دی سپریم کورٹ. بٹ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک کاکٹیل بن گیا ہے اس وقت. یعنی پولیٹیکل ہائرچی جو ہے وہ اپنی کر رہے ہیں، بیوروکریٹک اپنا ہے. اب ٹرائبل لوگ جو ہیں آپ کے سامنے، یہ آج تک سردار صاحب کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ادھر علاقے کے مالک کون ہیں. اب مالک جو ہیں وہ بیچارے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اب میری نظر میں یہ سب اگر مل جائیں یا میں مل جاؤں، وی ڈونٹ ہیو دیٹ کاؤنٹ آف ریسورسز کہ جا کے سپریم کورٹ کے لیے ہیوی اماؤنٹ پہ لائر کو ہائر کریں اور جا کے فائٹ کریں. ہو از گوئنگ ٹو پے فار دیم؟ ناؤ واٹس گوئنگ آن، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا حاکم وقت جانتے ہیں، یا پولیٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہے، یہ میں اس بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں، انفارچونیٹ ہے، اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کو ایک it's an old saying, Safwan. I'm going to repeat, it's an old saying, if you don't organize yourself, somebody is going to organize you. This is law of nature. اس وقت حکومت، اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ادھر نواب اسلم رئیسانی صاحب ہیں. کل یہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ اپنے علاقے میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. وہ امریکہ آئے، وہ ایران آئے، وہ اسلام آباد آئے، وہ کوئٹہ آئے، they have to bend on their compulsions. ان کی پوری کرنی پڑیں گی ان کو باتیں. جو آج تک TCC کیا چیز ہے؟ TCC is a multinational consortium. اس میں چلی بھی ہے، اس میں کینیڈا بھی ہے، اس میں مے بی آسٹریلیا بھی ہے. But they must understand that they cannot play with the local tribes. They will have to listen to them. Why things went bad in Dera Bukti? Why things went bad in مجھے بتائے گا اس وقت اگر وہ ان کے ساتھ وہ آپ کہہ رہے ہیں کھیل نہیں سکتے، یہ لوکل ٹرائبز ہیں وہاں پر، ان کو اعتماد میں لے کر بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ اس میں نااہلی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، یا پھر اس وقت کیوں اتنا ان کا انٹرنس کیا اس حد تک وہ آ چکے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں؟ حکومت کی کوتاہی ہے، کسی کوتاہی ہے اس وقت؟ آپ فیڈرل سیکرٹری سے پوچھئے، ان کو کہیں آپ مائننگ رول بتائیں. You would not know the mining rules, you know. اگر آپ TCC سے پوچھیں they'll play around with you کہ کیونکہ مائننگ رول جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں، they can hire 100 legal advisors. وہ ان کو پورا بتائیں گے. ہمارے DMD کو نہیں پتا ہوگا لا کا. they can play around, they can track around. میں نے آپ کو ایک مثال دی. سر، تو تنقید کا نشانہ غیر ملکی کمپنی کے بجائے حکومت کو بنانا چاہیے. کس کو بنانا چاہیے؟ دونوں کو. دونوں برابر کے شریک ہیں. دیکھیں، یہ ہم لوگ وہاں کا لوکل ہے اور میں اس علاقے کا، اسی قوم کا سردار ہوں. آج تک مجھے اس کمپنی سے میرے ذات کو 5 روپے کا فائدہ نہیں ملا ہے. صحیح. لیکن میں خوش ہوں کہ کمپنی کام کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ علاقہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ تھا، اور سب سے زیادہ غریب ہمارے قوم تھا وہاں کا. کیونکہ ہم ایک عزت دار قوم ہے اور ہم غلط کاموں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں.
تو اس کمپنی کے برکت میں گو کہ میرے ساتھ انہوں نے کوئی ایک بھی اچھائی نہیں کیا میرے ذات کے لیے، اور میرے قوم کے لیے انہوں نے وہ چیز جو اس کا حق بنتا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، نہ گورنمنٹ نے کیا ہے نہ کمپنی نے کیا ہے۔ لیکن یہ کرنا آپ کے نہیں حق میں کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے یا کمپنی کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دونوں کا، دونوں کی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری۔ ایک بات یہاں کیوں کروں گا، عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں کہ میں ایک تھوڑا سا اسٹوری بتا رہا ہوں۔ ایک دن میں یہ 93 سے 91 تھا، اسی طرح یا اس سے پہلے جب نیا سردار صاحب وہاں پہ سروے شروع تھا، یہ بی ایچ پی والا آیا تھا، تو میں گیا وہاں پہ، اسی سردی کا موسم تھا، تو وہاں پہ ایک افغانستان کے طرف سے ایک ہوا چلتا ہے، ہمارے ادھر کے لوگ اس کو گوریچ کے نام، انہوں نے ہوا کو نام رکھا ہے گوریچ۔ اچھا، وہ اتنا چلتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے کہ ویسے وہ مٹی لے آتا ہے، ویسے وہ ریتی زمین پہ پانی کی طرح ویسے چلتا ہے۔ تو اس وقت اور اتنا سرد ہوتا ہے، اتنا کہ حد سے زیادہ، اور بادل پورا ویسے زمین پہ گرا ہوا تھا۔ میں آ گیا وہاں پہ، ویسے میں گیا، ہمارے علاقہ تھا، تو میں ادھر یہ جگہ کا نام سیاریک ہے۔ جب بی ایچ پی آئی تھی، جب کیا پتا؟ ہاں، جب بی ایچ پی وہاں پہ آئی تھی نہیں مجھے پتا نہیں تھا، میں وہاں پہ اسی قلعے پہ جاتا تھا، سخی جمال الدین کے قلعے وہاں پہ سیاریک میں تھا، اس کو سیاریک کہتا ہے، اصل نام اس کا سیاریک ہے، یہ جگہ کا جو ریکودک کہتا ہے۔ تو میں گیا، میرے رستہ پہ ہم نے دیکھا ایک خیمہ بالکل ویسے، کچھ لوگ ہیں وہاں پہ، اور ایک ویسے جیپ اس کے کنارہ پہ کھڑا ہے۔ میں گیا وہاں پہ، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم نے بولا کیا کرے؟ بولا ہم سروے والا ہے، تو آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ خالی یہ ہوا رک جائے، تھوڑا سا سورج نکل آئے، دھوپ پڑ جائے زمین پہ، کہ ہم اپنا یہ خیمہ ہم اکٹھا کرے اور ہم نکل جائے یہاں سے۔ ہاں، تو ہم نے بولا کہ بابا آپ صبر کرو، میں آپ لوگوں کے لیے بندوبست کروں گا۔ تو میں گیا فوراً اسی قلعے میں، ادھر سے ہم نے 2 کمرہ تھا اس وقت، تو قلعے کا 2 کمرہ تھا، باقی ہمارے بلوچی کا وہ ہے تھمو۔ تو آپ ایک طرح سے مددگار ثابت ہوئے ان کے لیے؟ دیکھیں ابھی بات ختم کروں گا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تو میں نے ان کو، ہمارے بلوچی خیمہ ہے اس کو ہم گدان کہتا ہے، تو ہم نے بولا کہ بابا آپ اپنے گدانوں پہ جائے، یہ کوٹی اس کے لیے خالی کرو، تاکہ یہ آپ لوگوں کا قسمت ہے، اگر یہ بھاگ گیا تو پھر کوئی نہیں آئے گا، آپ لوگ جلدی یہ کام کرو۔ تو انہوں نے اپنا وہ سامان ادھر سے اٹھایا، اپنا بلوچی وہ خیمہ لگایا، اور ان کو ہم نے اسی کمروں میں شفٹ کیا۔ یعنی آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بیسیکلی ان کو۔ صاحب اگر اس پوائنٹ کو ہم جب بات کر رہے تھے کہ قبائل کا کردار کیا ہے، میں صاحب کا پوائنٹ آف ویو، وہ تو فیسیلیٹیٹ مددگار ثابت ہو رہے ہیں ان کے لیے، اس کمپنی کے لیے جو بین الاقوامی کمپنی ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک غلطی ان سے ہوئی ہے، جو پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ان کمپنیز کے ساتھ، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان کمپنیز نے ابھی تک کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم مائننگ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور پھر ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے۔ میرے خیال یہ ایک بیسک غلطی پہلے ہوئی ہے، حکومت سے بھی ہوئی ہے، ان لوگوں سے بھی ہوئی ہے، کہ ان کو پہلے جب لا رہے تھے کمپنی کو، ایگریمنٹ میں کہ ان کا بھی شمولیت ہوئی ہے، گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ سے تو ہونی چاہیے تھی، لوگوں سے نہیں ہوا۔ گورنمنٹ آف بلوچستان سے کوئی ایگریمنٹ ہونی چاہیے نا، گورنمنٹ آف بلوچستان سے کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا یا نہیں ہوا، یا گورنمنٹ پاکستان نہیں سائن ہوا کوئی؟ دیکھیں جو there is a difference between licenses, you know, exploration, mining. پہلے ایکسپلوریشن ہوتی ہے، ریکون لائسنس ہوتا ہے۔ جب آپ مائننگ شروع کریں گے تو اس وقت آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب آپ فورنر کو وی وی آئی پی پروٹوکول دے دیں اسلام آباد اور کوئٹہ میں کہ 10 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے جو چیف منسٹر کو پائلٹ لگاتا ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو فورن ٹرپ میں، تو پھر وہ یہی کریں گے، وہ ان کو نہیں پوچھیں گے۔ ایک میں عرض کروں صفان، بہت امپورٹنٹ، یہ ٹرائبز جو ہیں آن دی افغانستان بارڈر، یہ سب سے زیادہ، جیسے دوسرے شہر کلیم کرتے ہیں کراچی اور لاہور کہ انہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس میں بڑا رول ادا کیا، لیڈرشپ یہاں سے ملی، انہوں نے قربانیاں دیں، تو پاکستان کو بچانے کے لیے، بلوچستان کو آج دنیا میں بچانے کے لیے پاکستان مسٹ بو بیفور دیم اور ان کی ہیلپ کرے، کیونکہ انہوں نے دو جنگوں میں رشیا آیا، انہوں نے بچایا، پھر امریکہ نے انویڈ کیا،
سارے یہ ہوسٹ بنے, اتنے ریفیوجیز کہاں آ کے رہے, انہی کے علاقے میں کوئی گردی جنگل میں کوئی کہاں آ کے رہا. لیکن آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ دیٹ واز این انیشیل مسٹیک جس طرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں, آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات بٹ آن دی گورنمنٹس پارٹ, ناٹ آن دی ٹرائبل پارٹ. اس میں قبائل کا کوئی حصہ نہیں تھا. اس میں نہیں, قبائل تو بیچارے ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں نا, کچھ اس کا ساری جو ٹیکنیکل اسٹڈی ہوتی ہے, جو سروے ہوتا ہے, اس میں تو قبائل انوالو نہیں تھے. اس میں تو گورنمنٹ آف پاکستان اور کمپنی انوالو تھی. تو بیسیکلی کمپنی جو ہے وہ اس نے تھوڑی ہوشیاری کی. دیکھیے آپ جب دیتے ہیں, مثال طور پہ آپ دیتے ہیں کہ ہمارے آئل ایکسپلوریشن کریے آپ, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب پیٹرول یا گیس نکلے گی پھر ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے. یہ پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ٹرمز بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ بھائی اگر اتنا نکلے گا تو یہ آپ شیئر لیں گے, یہ ہم لیں گے. ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں. تو ہم حکومت کی نااہلی کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا کمپنی کی نیت کو دونوں نے میرا خیال ہے اس میں کیا ہے, دونوں ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نااہل تھے, ہم نے جگہ پرووائڈ کری, اسپیس پرووائڈ کری, اس لیے خالی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. کچھ کمپنی کا بھی ایک بیسک ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا ان کا, گورنمنٹ کا اور کمپنی کا, تاکہ وہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کرتے. اگر گورنمنٹ کہتی تو ایگریمنٹ ہوتا نا, گورنمنٹ کو تو کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں کہا تو وہ ایگریمنٹ کیسے کرتے خود اپنی یا تو پروونشل گورنمنٹ کرتی یا فیڈرل گورنمنٹ کرتی. یہ چیز پہلے نہیں ہوتا ہے, مائننگ کا اگریمنٹ پہلے نہیں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے سروے کے بعد. سروے جو ہوتا ہے اس کا بھی اگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 93 سے اب تک کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. نہیں, وہ سروے کا ایگریمنٹ تھا, اس سروے کا ان کو اجازت ملا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی وجہ سے چاہے مجھے نقصان ہے یا فائدہ ہے, میرے ذات کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے, لیکن میں ابھی تک اس سے ناراض بھی نہیں ہوں. انہوں نے بالکل غلط, بہت سارے جگہوں میں انہوں نے غلط قدم اٹھایا کمپنی نے. میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح اٹھایا, لیکن اس کے یہ فائدہ مجھے ملا ہے کہ آج اس کے برکت سے میرے لوگوں میں وہاں پہ تعلیم یافتہ پیدا ہوا ہے. اس کمپنی کی وجہ سے, اس کمپنی کی وجہ سے, اس کمپنی کی وجہ سے, اس کمپنی کی وجہ سے. میں خلاص صاحب کا پوائنٹ لے لوں, کافی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ تو ایک جگہ لے کے بیٹھ گئے, بلوچستان صوبہ ہمارا بہت بڑا ہے. آپ ذرا اسٹیٹسٹک دیکھیے کہ آپ کے پاس وہاں پہ منرلس ہیں کتنے. آپ نے یہاں پہ بات کی ہے, صرف ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ سینڈک کا دیکھیے, آپ دلبند کا دیکھیے, کول کے جو ڈپازٹس ہیں وہ دیکھیے. میرے پاس پوری اسٹیٹسٹکس ہے. آپ کے پاس کول کا بہت بڑا ذخیرہ ہے بلوچستان میں, لیکن کچھ نہیں ہوا وہاں, کوئی ایکسپلوریشن وغیرہ صحیح طرح ہوئی نہیں آج تک. اسی طرح آپ دیکھیے دلبند کے اندر جو ہے آئرن اور ہے وہاں پہ بہت. آپ کو پتا ہے 40% ہے وہاں فیرک آکسائڈ جو ہے, 40% آئرن اور ہے. کس نے کیا آج تک ایکسپلور نہیں کیا کسی نے. یہ ناانصافی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا اخلاص صاحب, آپ نے ایک پوائنٹ کہا تھا جو قبائل کا کردار رہا ہے, اس پر آپ کا اس پرسپشن میں کچھ چینج ہوا ہے ان کی بات سننے کے بعد کہ انہوں نے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان میں اویئرنیس آ رہی ہے. یہ لوگ اب ریئلائز کر رہے ہیں 60 سال کے بعد کہ بھائی ہم کو بھی واقعی میں ہمارے پاس جب معدنیات ہیں اتنے تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کروائیں. گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں, باہر کی کمپنیز کو بھی یہ لائے ہیں, گورنمنٹ بھی لے آئی ہے. تو اب ان کا اگر ایک ٹرائلیٹرل ٹائپ کا ایک وہ ہوتا ہے اور اس میں سب مل جائیں آپس میں, اس میں لوکلز بھی مل جائیں, کمپنی باہر کی جو آ رہی ہے. دیکھیے ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ایکسپلور کرنے کی, نہ مائننگ کرنے کی. ضروری ہے اس وقت, تجربہ بھی نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں آپ پر, ریسورس پرسنز نہیں ہیں, ہیومن ہمارے پاس ٹرینڈ پرسنل نہیں ہے وہاں پہ. تو خود کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے آخری منٹ رہ گیا, آخری منٹ آپ تینوں کے کنکلوڈنگ ریمارکس صدا صاحب آپ فرمائیے گا. ایک تو میں کول کے ریفرنس سے بتاؤں کہ الحمدللہ اس خطے کا, اس ریجن کا پہلا کول پاور پروجیکٹ پاکستان بننے سے پہلے کا کوئٹہ میں لگا, شیخ ماندے میں. کول ریسورسز میں اب فائنلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور بہت محترم گزارش کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ گورنمنٹ کی سنیں, کمپنی کی سنیں, لیکن لوکل عمائدین کو بلائیں اور ایکسپرٹس کو بلائیں جنہوں نے اس کو ایکسپلور کیا, جو ان کو لائے. صرف ان کو نہ سنیں. بڑی متبانہ میری گزارش ہے, وہ خود بھی وہاں کے لوکل ہیں, کہ لوکلز جو ہیں جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں, دوسرے ٹرائب سے نہیں, لوکل ٹرائبز کو بلائیں, ان کی آوازاری سنیں اور ریئل فیکٹ جان کے قوم کے لیے اس کا فیصلہ. صحیح ہے. میں فائنل سردار صاحب آپ کے کمنٹس آپ ہمارے پاس ہمیں جوائن کیا, آپ نے ایکسکلوزیولی ہمارے شو میں آج آپ آئے اور اصل صورتحال جو علاقے کی ہے آپ نے اسے آگاہ کیا. فائنل کمنٹس آپ کے لوں گا, شو کو وائنڈ اپ کروں گا. آپ کے فائنل کمنٹس اس حوالے سے, پوری سٹوری کے حوالے سے. یہ پورا میں آپ کو اسٹوری شارٹلی, بالکل شارٹلی آپ کے نزدیک اس پر تب کیا کیا جائے؟ ٹرائلیٹرل جو بات کہہ رہے ہیں اس پر کہ ٹرائلیٹرل کچھ جو ہے بنا جائے, یعنی آپ بھی شامل ہو, حکومت بھی شامل ہو, یہ کمپنی بھی شامل ہو, پھر سولوشن ڈھونڈا جائے, یہ حل ہے اس مسئلے کا؟
نہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان گورنمنٹ لوکل جو بھی ہے علاقے کا لوکل ان کو نظر انداز نہ کرے. صحیح. وہی مطلب یہ سردار ہمارے سب یہ سے بات اور بڑا آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. بڑا پوائنٹ ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کرے. اس کے کہنے پہ ابھی دیکھیں جو کمپنی آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم چاہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ادھر ہمارے علاقہ میں آپ بغیر کسی کے پوچھنے سے آپ کام شروع کرے. کہتا ہے گورنمنٹ نے مجھے الاٹمنٹ دیا ہے. یہ ہے ہاں پرابلم. سب سے بڑا مسئلہ ٹھیک ہے. یہ اسی پوائنٹ پہ شو کا کنکلوژن آج کرتے ہیں. آپ تینوں محترم حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ٹائم ختم ہو چکا ہے شو کا, اور اس ایشو کے اوپر بلوچستان کے ایشو کے اوپر بھی مختلف پروگرامز کرتے رہیں گے. آج ایکسکلوزیولی ریکارڈنگ کو ہم نے کور کیا, جاننے کی کوشش کری کہ کتنے ذخائر ہیں, پوٹینشیل کتنا ہے, اور اگر پوٹینشیل ہے تو یہ پوٹینشیل ریلائز کیوں نہیں ہوتا. repulse@businessplus.tv. آپ کے نزدیک کوئی ایشو ہو, کوئی ایسا پوائنٹ ہو جہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو, آپ ہمارا پلیٹ فارم, آپ ای میل لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا B+.